ایک لمحے کا ریکارڈ محفوظ کر دیا گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، جو کام رات کی تاریکی میں کیے وہ کام بھی اس کتاب میں موجود، جو کام دن کے اجالے میں کیے وہ کام بھی اس کتاب میں موجود، جو کام میں نے جلوت میں کیے وہ بھی موجود، جو کام میں نے خلوت میں کیے تنہائی میں کیے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، امی بھی سو گئی، ابو بھی سو گیا، بھائی بھی سو گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں، گھر کا دروازہ بند تھا، لیکن وہ بے خبر، وہ ناداں یہ سوچ نہیں رہا تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے رب نے میرے ساتھ فرشتوں کو لگا رکھا ہے جو میری زندگی کی کتاب تیار کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا وَلَا يَظْلِمْ رَبُّكَ أَحَدًا، او میرے بندے تیرا رب کسی کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، تیرا رب ذرا برابر بھی کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کرتا ہے۔ اقرأ کتابک، او میرے بندے یہ تیری کتاب تیرے سامنے ہے۔ جب کتاب کھلی اب انسان کہہ رہا ہے ہائے افسوس، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس اب موت آ جائے، موت میرا کام تمام کر دے۔ اللہ کہہ رہا ہے اب موت آنے والی نہیں، اب یہ انسان کہہ رہا ہے ما اغنا انی مالیہ، ہائے افسوس آج مجھے میرا مال کام نہیں آیا، دنیا میں نے بڑا مال اکٹھا کیا، دنیا میں بڑی پراپرٹی میں نے بنائی، دنیا میں بڑی جائیداد میں نے اکٹھی کر لی، دنیا میں بڑی جاگیریں میرے پاس تھی، آج وہ دولت مجھے کام نہیں آئی، آج میری کوٹھی کام نہیں آئی، آج میرا بنگلہ مجھے کام نہیں آیا، دنیا میں نے رات دن نے کر لیا تھا مال کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے، آج وہ مال مجھے کام نہیں آیا، ہلاک عنی سلطانیہ، آج میرا دبدبا بھی چلا گیا، آج میرا عہدہ بھی چلا گیا، دنیا میں ایک فون کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا، دنیا میں ایک مجمع میرے پیچھے پیچھے چلتا تھا، آج وہ دبدبا بھی کام نہیں آیا، آج وہ عہدہ بھی کام نہیں آیا۔ یوم یدعو ثبورا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا کثیرا، اللہ کہے گا او میرے بندے آج تو ایک مرتبہ موت نہ مانگ، آج تو موت کس لیے مانگ رہا ہے، آج تو لاکھ مرتبہ بھی موت مانگ لے، آج تجھے موت آنے والی نہیں ہے، تجھے زندگی میں نے دی تھی، یہ کس لیے دی تھی تاکہ تو اپنے رب کو پہچانے۔ اللہ کہہ رہا او میرے بندے تجھے ہو کیا گیا، کیوں تو رب کو بھول گیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، او انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم پروردگار سے دھوکے میں ڈالا ہے؟ کیا تجھے دھوکہ لگ گیا؟ تیرا رب بڑا کریم ہے اس لیے تو رب کو یاد نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ تو رب کو بھول گیا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس رب نے تجھے پیدا کیا، جس رب نے تیری شکل و صورت بنائی، جس رب نے تجھے بہترین سانچے میں ڈالا، اس رب کو تو بھول گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ خود جواب دے رہے، اور کوئی وجہ نہیں، وجہ ایک ہی ہے کلا بل تکذبون بالدین، فرمایا اور کوئی وجہ نہیں، وجہ ایک ہی ہے کہ آخرت کے دن کو بھول گئے ہیں، انہیں اللہ کی عدالت یاد نہیں ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ حساب و کتاب کے دن کو بھول گئے ہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو رب کی عدالت لگنے والی ہے، اس عدالت کا یقین ہمارے دلوں سے نکل گیا، وہ عدالت ہمیں یاد نہیں رہی، زبان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، لیکن دل میں اس کا یقین نہیں آ رہا ہے، اسی لیے ہم دنیا میں مست ہو گئے، ہم کوٹھی اور بنگلہ بنانے میں لگ گئے، اللہ کو بھول گئے، اللہ کی محبت دلوں سے نکل گئی، دنیا کی محبت دلوں کے اندر آئی۔ میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اوپر ایسی محنت کی، ان کے دلوں کا تزکیہ ایسا کیا، ان کے دل ایسے صاف بن گئے، ایسے شفاف بن گئے، اب دنیا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی، بلکہ وہ آخرت کے طالب بن گئے، دنیا کی کوئی وقعت ان کی نگاہوں میں نہیں تھی۔ قرآن پاک کی آیت اترتی ہے لن تنالوا البر حتی
تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء في سبيل الله. قرآن پاک کی آیت اترتی ہے کہ تم ہرگز بھی نیکی کو پا نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں تربیت پانے والے صحابہ میں سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد نبوی کے سامنے میرا باغ ہے. ان کے باغ کے اندر ایک کنواں تھا جس کا پانی بہت زیادہ میٹھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے اس کنویں کے پانی کو پیتے تھے. آپ کو بڑا پسند تھا. آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ مجھے میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں تاکہ میں نیکی کو پاؤں. اور اس کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ اس کو آپ اپنے عزیز و اقربا میں تقسیم کر دو. پھر انہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں میں اور دوسرے لوگوں میں اس باغ کو تقسیم کر دیا. پھر انہوں نے دنیا نہیں دیکھی کہ اب میرا کیا بنے گا. پھر ایک وہ وقت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مہمان آتا ہے. آپ اعلان کرتے ہیں میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا. اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مہمان کو اپنے ساتھ لیتا ہوں. گھر لے کے جاتے ہیں. بیوی سے پوچھتے ہیں ہے کچھ گھر میں کھانے کے لیے. بیوی نے کہا اتنا ہے جس سے بچوں کا گزارا ہو جائے. کہا بچوں کو بہلا کے سلا دو, کھانا سارا تیار کر کے مہمان کے سامنے رکھ دو اور پھر چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے اس کو بجھا دینا اور میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر یوں ہی منہ ہلاتا رہوں گا جب تک مہمان کھانا نہ کھائے. ایسا ہی کیا اور ادھر جبرائیل علیہ السلام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آتے ہیں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود کو نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت مد نظر تھی. وہ دنیا کے لیے نہیں جی رہے تھے. میرے ایمانی بھائیوں ایک اور صحابی ہے حضرت ابو الدہدہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک شخص آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے باغ کے ارد گرد ایک دیوار دینا چاہتا ہوں لیکن ساتھ میں میرے ہمسائے کا باغ ہے. میرا ہمسایہ مجھے اس کا ایک درخت کی کچھ شاخیں میرے باغ میں لٹک رہی ہیں. میں دیوار دینا چاہتا ہوں. میں نے اپنے ہمسائے سے کہا کہ یا تو وہ درخت آپ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں دیوار صحیح سے دے سکوں, یا اگر آپ یوں نہیں چھوڑتے ہیں آپ قیمت بتاؤ میں آپ کو اس باغ درخت کی قیمت دے دیتا ہوں تاکہ میری دیوار صحیح ہو جائے. اور اس شخص نے دینے سے بھی انکار کیا, بیچنے سے بھی انکار کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی اسے سمجھائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑوسی کو بلایا, اس ہمسائے کو بلایا اور آپ نے فرمایا کیا بات ہے, تمہارا درخت آ رہا ہے بیچ میں, تم ان سے یا تو یوں ہی چھوڑ دو, اگر یوں ہی نہیں چھوڑتے ہو تو پھر قیمت بتاؤ, قیمت لے کے وہ چھوڑ دو. انہوں نے یوں ہی چھوڑنے سے بھی انکار کیا, قیمت لینے سے بھی انہوں نے انکار کیا. پھر میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہیں جنت میں اس درخت کے بدلے میں ایک درخت دیا جائے اور اس درخت کا سایہ کتنا ہوگا. ایک سوار کو اگر اس کے چلایا جائے 100 سال اس کو لگیں گے اس کے چلنے میں, پھر بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. کیا تمہیں یہ سودا منظور ہے؟ ہائے دنیا کی لالچ. انہوں نے کہا نہیں مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے, میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں. یہ صحابی بیچ میں سے اٹھتے ہیں ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سودا میرے لیے بھی ہے؟ اگر میں کسی طرح اس سے وہ باغ لے لوں, وہ درخت لے لوں اور اس شخص کو میں چھوڑ دوں, کیا مجھے بھی جنت میں ایک درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں ابو الدہدہ یہ سودا تمہارے لیے بھی ہے. ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے اس شخص کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں کیا تم میرے باغ کو جانتے ہو؟ میرے باغ میرا مدینہ میں کون سا باغ ہے اور پھر اس کی کھجوریں بھی بڑی مشہور ہیں. اس نے کہا ہاں کیوں نہیں جانتا ہوں, آپ کے باغ کو تو ہر ایک جانتا ہے. آپ کے باغ میں
کھجوروں کے 600 درخت ہیں اور مدینہ کی سب سے عمدہ کھجوریں آپ کے باغ میں بنتی ہیں. اس کے ارد گرد ایک عالیشان دیوار ہے, باغ کے بیچ میں ایک محل بنا ہوا ہے, ایک میٹھا کنواں بھی ہے. ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر آپ میرے ساتھ سودا کر لو, میرا وہ باغ لے لو 600 کھجوروں کے درخت والا, اپنا یہ ایک درخت مجھے دے دو. یہ آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے, سوچنے لگ گیا کہیں یوں ہی میرے سے مذاق تو نہیں ہو رہا ہے کہ مجھ سے یہ درخت لے کر اس کو دے دیا جائے گا, کیا پھر مجھے ان 600 درختوں کے اوپر قبضہ دیا بھی جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا؟ ابو دہدہ نے فرمایا ہاں میں تم سے کہہ رہا ہوں, میرا یہ باغ لے لو, ایک درخت آپ مجھے دے دو. اور پھر صحابہ کو گواہ بنایا گیا, میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس کے اندر موجود ہیں. گواہ بنایا گیا, سودا ہو گیا, وہ ایک درخت ان سے لیا, اپنا وہ سارا باغ ان کو دے دیا اور یہ درخت لے کر اب ان کو دے دیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں میرے لیے ایک درخت پکا ہو گیا نا؟ کیا جنت میں اس باغ کے بدلے میں ایک درخت مجھے ملے گا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دہدہ نا ایک درخت نہیں, اللہ کا وعدہ تو یہ تھا کہ ایک درخت کے بدلے میں ایک ملے گا, لیکن آپ نے تو 600 کھجوروں کے درخت دے دیے ہیں. اب اللہ نے آپ کو اتنے درخت دیے ہیں, اتنے باغات دیے ہیں جن کا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا ہے. اب یہ خوشی سے دوڑ پڑے گھر کی طرف, اب اس اپنی خوشی کو چھپا نہیں پا رہے ہیں. گھر کے باہر پہنچتے ہیں, آواز لگاتے ہیں اپنی بیوی کو کہ میں نے اپنے باغ کو اس 4 دیواری, اس محل اور کنویں کے ساتھ فروخت کر دیا ہے. بیوی ان کے کاروبار کو جانتی تھی کہ ان کو کتنا اس میں تجربہ ہے, وہ سمجھ گئی کہ کوئی نفع والا سودا کیا ہوگا. بیوی نے پوچھا ابو دہدہ آپ نے اس باغ کو کتنے میں بیچا؟ اپنی بیوی سے کہا میں نے جنت کے درختوں کے بدلے میں اپنے باغ کا سودا کر لیا ہے. اس عورت کی بھی تربیت تھی, اس نے کہا ابو دہدہ تجھے مبارک ہو, تو نے بڑے نفع والا سودا کیا ہے. میرے ایمانی بھائیوں, کیوں؟ اس لیے کہ آخرت مد نظر تھی, انہیں کوئی پرواہ نہیں کی, اس لیے کہ دل کے اندر یقین تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ سچی ہے, اس کے اندر کسی طرح کا کوئی شک و شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. آج میرا رب ہم سے کہہ رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, او میرے بندو کرو آج تم اللہ کے راستے میں مال خرچ, موت آنے سے پہلے. جب موت آ جاتی ہے اس وقت انسان کہتا ہے اخرنی الی اجل قریب, تھوڑا سا موقع دیا جائے, تھوڑی سی مہلت مجھے دی جائے تاکہ میں اپنا مال خرچ کروں. فاصدق واکن من الصالحین, وہ کہتا ہے تھوڑا سا موقع دیا جائے, اب میں نیک بن جاؤں گا, اب سارا مال خرچ کروں گا. اللہ کہتا ہے نا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اب ہرگز بھی کوئی موقع نہیں دیا جائے گا, کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. قرآن نے کہا جب وہ موت کا وقت آتا ہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ, فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے پھر اتنا بھی موقع نہیں ملتا ہے کہ انسان وصیت کرے. اب انسان کہے کہ میرا مال اتنا مسجد میں دینا, اتنا مدرسے میں دینا, فرمایا پھر وہ موقع انسان کو نہیں ملتا ہے. یہ موقع اللہ نے آج ہمیں دیا ہے. صحابہ کرام کے اندر وہ آخرت کی فکر تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ شام کو گھر آتے ہیں, ہزاروں دینار باہر ضرورت مندوں میں خرچ کر کے آئے, وقت کے خلیفہ ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے بیٹیاں دوڑتے ہوئے آئی, دروازہ کھولا, بیٹیوں کے چہرے پر مایوسی ہے, اور آ کر پوچھا بیٹیوں کیا بات ہے, تمہارے چہرے کیوں مایوس ہیں, کیوں مرجھائے ہوئے ہیں؟ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی, جب بھی آتے تھے چہرے اسی طرح ہوتے تھے. اس وقت جو گھر کی خادمہ تھی اس نے کہا کہ آج آپ کی بیٹیوں نے صرف جو ہے پیاز اور دال کا پانی پیا ہے, اس کے علاوہ کچھ ملا نہیں ہے کھانے کے لیے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وقت کے خلیفے کے گھر کی بات ہے. دل پر بڑا اثر ہوا اس بات کا, اندر گئے, بیٹیوں کو جمع کیا اور اس کے بعد بیٹیوں سے کہا کہ بیٹیوں تم جانتے ہو کہ میں اس وقت
खलीफा हूं, अल्लाह ने कुछ जिम्मेदारियां मुझे दी हैं, अगर मैं चाहूं तुम्हारे दस्तरखान को मैं तरह तरह के खानों से सजा सकता हूं, मुख्तलिफ किस्म के खाने तुम्हारे दस्तरखान पर भी लग सकते हैं, लेकिन इसके बदले में तुम्हारे बाप को जहन्नुम में जाना पड़ेगा। क्या तुम्हें यह मंजूर है? बेटियों ने फौरन कहा, अब्बा जान ना, हम भूखी रह जाएंगी, हम यूं ही गुजारा कर लेंगी पानी पी के, और इसी तरह हम फाके रह सकते, लेकिन आपको हम जहन्नुम में, आपका जहन्नुम में जाना ये हमें गवारा नहीं है कि हमारा बाप कैसे जहन्नुम में जाए। ये फिक्र थी, आखिरत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने बड़े जलील कद्र सहाबी हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हिम्स का गवर्नर बनाया, और चंद दिनों के बाद एक काफिला वहां से आता है, मदीना में काफिला पहुंचा, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात की। अमीरुल मुमिनीन ने उनसे कहा कि एक फहरिस्त मुझे दी जाए ताकि मैं जो है उन जरूरतमंदों के लिए कुछ यहां से सामान भेजूं। जब फहरिस्त लाई गई और उस फहरिस्त में पहला नाम सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। अमीरुल मुमिनीन ने जब वो नाम पढ़ा हैरत में पड़ गए, पूछा ये कौन सईद है? कहा ये हिम्स का गवर्नर सईद है। आंखों से आंसू निकल आए कि गवर्नर का ये हाल कि जरूरतमंदों में सबसे ज्यादा जरूरतमंद सईद बिन आमिर है। उसके बाद कुछ माल जमा किया गया, वो जरूरतमंदों के लिए भेजा, और इलाहिदा से अशरफियों की एक थैली दे दी गई, और उसके बाद जाकर सईद बिन आमिर को देना, मेरा उनसे सलाम कहना, और कहना अमीरुल मुमिनीन ने अशरफियों की ये थैली दी है ताकि ये आपके काम आए। जब वो अशरफियों की थैली लेकर पहुंचे, सलाम अर्ज की, और जब ये कहा कि अमीरुल मुमिनीन ने आपके लिए हदिया भेजा है, सईद बिन आमिर की जुबान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन निकलता है। बीवी पूछती है, मेरे सरताज क्या बात है, आप क्यों ये कह रहे हैं, कहीं अमीरुल मुमिनीन का इंतकाल तो नहीं हुआ? कहा नहीं, उससे बड़ी आफत आ गई है। कहा उससे बड़ी आफत क्या है? कहा उससे बड़ी आफत ये कि आज सईद के घर में दुनिया दाखिल हो गई है। मैं इस दुनिया से भागता था, आज दुनिया मेरे घर में। बीवी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला बीवी से पूछा, तुम मेरी मदद कर सकती हो? कहा हाँ, क्यों नहीं मदद कर सकती हूँ। छोटी छोटी थैलियां बनाई गई, उसके बाद वो सारा का सारा माल गरीबों के अंदर तकसीम कर दिया। तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर।